نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم۔ 10ویں پارے کے آخر میں ان منافقین کا ذکر تھا جو جہاد میں نہ جانے کے لیے ہیلے اور بہانے تلاش کرتے تھے۔ اب ان آیات میں ان منافقین کا ذکر ہے جو جہاد پر نہیں گئے اور اس پر جھوٹے عذر پیش کرتے رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں فرمائی۔ نمبر 1، آپ ان سے کہو کہ جھوٹے عذر پیش نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے حالات اور واقعات بتا دیے ہیں۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ ان سے اعراض کریں، نہ ان پر ملامت کریں، نہ ان کے بارے میں کچھ کہیں، بس خاموشی اختیار فرمائیں۔ نمبر 3، منافقین اب قسمیں اٹھا کر آپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ ان سے راضی نہ ہوں، آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم۔ مخلصین مؤمنین جو غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے وہ 10 تھے۔ ان میں 7 وہ تھے جنہوں نے خود کو مسجد نبی میں ستونوں کے ساتھ باندھ دیا اور کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئیں، وہ خود ہی ہمیں کھولیں گے، ہم اس کو یہاں سے کھلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہاں ان کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، منافقین کی خطرناک ایک سازش کا ذکر کیا۔ انہوں نے مسجد کے نام پر ایک تعمیر کی اور مقصود مسلمانوں میں اختلافات پیدا کرنا، نقصان دینا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی اور بتایا کہ یہ مسجد نہیں، یہ مسجد ضرار ہے، یعنی ایسی جگہ بنائی جس سے مقصود نقصان دینا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعمیر کو منہدم فرما دیا اور گرا دیا۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم حق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ اس کے مقابلے میں مسجد قباء کا ذکر کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ قباء میں آپ نے قیام فرمایا، وہاں اپنے مسجد تعمیر فرمائی۔ اسی مسجد کا نام مسجد قباء ہے، اور اہل قباء کی تعریف کی کہ یہ لوگ طہارت کا بہت زیادہ خیال فرماتے ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ بیعت عقبہ کا ذکر ہے۔ بعثت نبی کے 13ویں سال تیسری مرتبہ مدینہ منورہ سے آئے ہوئے 70 مرد و خواتین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ سے پوچھا کہ اس بیعت کے بدلے میں اللہ ہمیں کیا دے گا؟ فرمایا جنت۔ تم اپنا مال اور اپنا جان اللہ کو دو، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت دے گا۔ انہوں نے کہا ہم اس پہ راضی ہیں۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم۔ اس میں 3 مخلصین مومنین کا ذکر ہے۔ 10 صحابہ جو غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے، 7 کا پہلے ذکر آیا کہ انہوں نے آپ کو مسجد نبی میں ستونوں سے باندھ دیا اور کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمیں کھولیں۔ توبہ کی اور ان کی توبہ قبول کر لی گئی۔ یہاں 3 صحابہ کرام کا ذکر ہے، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ، کعب بن مالک رضی اللہ عنہم۔ 40 دن تک ان سے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ الگ ہو جائیں، اور یہ الگ تھلگ رہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے رہے۔ تو ان حضرات کے اوپر مدینہ منورہ کی زمین وسعت کے باوجود تنگ ہوئی، لیکن ان لوگوں نے ہمت نہیں ہاری، توبہ پکی کی۔ بالآخر ان کی توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ تقوی حاصل کرنے کا بہترین نسخہ عطا فرمایا کہ متقین کی صحبت میں رہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو تقوی چاہیے تو صادقین کی صحبت میں رہو، یعنی وہ لوگ جو صادق فی تقوی ہے، جن کی خلوت اور جلوت ایک جیسی ہے۔ یہ نہیں کہ خلوت میں گناہ کرتے ہیں، جلوت میں پارسا بنتے ہیں۔ سب سے آسان نسخہ متقی بننے کا متقین اور صادقین فی تقوی کی صحبت میں رہنا ہے۔
لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کو بیان فرمایا کہ آپ بطور خاص ایمان والوں پر بہت زیادہ حریص ہیں، اور مومنین کی تکلیف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، بشر ہیں، عظیم ہیں، اور آپ کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہیں۔ فَإِن تَوَلُّوا قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوں، آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے معاملات کو کریں، دعوت آپ کے ذمے ہے، سمجھانا آپ کے ذمے ہے، باقی اللہ پر بھروسہ کر کے آپ ان کو چھوڑیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھ لیں کہ وہ شخص صبح اور شام ساتھ مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت ورب العرش العظیم پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے غموں کو ختم فرماتے ہیں، تنگی سے نکلنے کا راستہ عطا فرماتے ہیں۔ سورہ یونس، اس صورت میں حضرت یونس علیہ السلام کا چونکہ تذکرہ ہے تو صورت کا نام ہی سورہ یونس رکھ دیا گیا ہے۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس۔ مشرکین کے شبہ کا جواب ہے۔ مشرکین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف انسان کو نبی بنا کر کیوں بھیجا ہے، کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے تو ان کو بات سمجھائے گی کہ دیکھیں انسانوں کو انسان ہی نبی آئے گا بات سمجھانے اور ڈرانے کے لیے، اس میں تعجب کی کیا ضرورت ہے؟ اگر فرشتہ بھیجتے تو اس کے اندر تو شادی کا تقاضا نہیں، نکاح کا تقاضا نہیں، بھوک اور پیاس کا تقاضا نہیں، وہ تمہارا ہم جن سے نہیں، تمہاری ضرورتیں نہیں سمجھتا، تو نبی تو اس کو بنانا ہے جو تقاضے انسانیت کے محسوس کر سکتا ہو۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، آسمان و زمین کی تخلیق اور سورج چاند کا اپنے محور اور مرکز میں مقررہ وقت پر نکلنا، چلنا، دن رات کا آنا، پوری کائنات کا نظام چلنا، یہ سب ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قادر ہے، یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور عبادت کے لائق وہی ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْ۔ قرآن کریم کے آنے پر مشرکین کہتے کہ آپ اس قرآن کو اپنے پاس رکھ لو، ہمارے لیے اور لے آؤ، یا اس کو واپس کرو اور تبدیل کر کے اور لے آؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تغییر قرآن اور تبدیلی قرآن میرے اختیار میں نہیں ہے۔ تغییر کا معنی ہوتا ہے مثلا کوئی شخص بازار سے کپڑا لائے والد کے لیے، اس کو پسند نہ ہے وہ رکھ لے اپنے لیے اور والد کے لیے اور لائے، کہیں گے تغییر سو۔ اور یا کپڑا والد کے لیے لایا، والد صاحب کو پسند نہ آیا تو کپڑا واپس کر کے اور کپڑا لے آیا، یہ ہے تبدیل سو۔ تو انہوں نے کہا یا تو اس قرآن کو اپنے لیے رکھ لو، ہمارے لیے اور لاؤ تغییر، اور یا اس کو واپس کر دو اور لے آؤ تبدیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ ان کو فرما دو یہ کام میرے اختیار میں نہیں ہے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ۔ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ کائنات کا خالق تو اللہ ہے، لیکن بہت سارے اختیارات بتوں کے پاس بھی ہیں۔ ان کو یہ بات سمجھائے گی کہ جب رزق بھی اللہ دیتے ہیں، آنکھ اور کان کے مالک بھی اللہ ہیں، آسمان و زمین میں تدبیر کرنے والے بھی اللہ ہیں، زندہ کو مردہ، زندہ میں سے مردہ، مردہ میں سے زندہ پیدا کرنے والے بھی اللہ ہیں، تو پھر عبادت کے لائق وہی اللہ ہے، یہ بتوں کے لیے اختیارات ثابت نہ کرو۔ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ مشرکین کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو ایسا ہے کہ ہم بھی اس کو لا سکتے ہیں، اپنی طرف سے تم بنا کر لائے ہو، یہ اللہ کا کلام نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی تم کوئی صورت لے آؤ، الف لام میم 3 حروف پر مشتمل آیت، اس جیسی تم کو آیت لے آؤ، کوئی صورت لے آؤ، تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ تو یہاں ایک صورت کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم نے پہلے مطالبہ کیا قرآن جیسا قرآن لاؤ، پھر مطالبہ تھا 10 صورتیں لاؤ، پھر مطالبہ تھا کہ ایک صورت لے آؤ، ایک بھی نہیں لا سکے۔ یہ قرآن کریم کے معجز ہونے کی دلیل ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ مشرکین کو جب وعیدات، اللہ کا خوف اور ڈر سنایا جاتا تو وہ کہتے ہیں کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ فرمایا
کہ دیکھو نفع اور نقصان کا مالک میں نہیں ہوں، میرے اختیار میں میری اپنی ذات کو نقصان یا نفع دینا نہیں، تو میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے مقرر وعدے سے پہلے کیسے عذاب یا کوئی چیز لا سکتا ہوں؟ میں نفع اور ضرر کسی کو نہیں دے سکتا، وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ۔ مشرکین کہتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ دوبارہ انسان اٹھے گا، انسان ہڈیاں مل گئیں، گوشت پر مٹی کے اندر مل گیا، تو اللہ کیسے پتہ چلے گا فلاں ذرہ فلاں بندے کا ہے، کیسے اٹھائیں گے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ اللہ کے علم بہت وسیع ہے، اللہ کے علم میں ہے کون سے ذرے سے انسان بنا ہے، انسان کے ذرات کہاں کہاں بکھرے ہیں، اللہ کا وسیع علم ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے غائب نہیں۔ اللہ جس نے موت دی ہے وہ اسی انسان کے ذرات کو جمع کر کے قیامت کو دن پھر اپنے سامنے کھڑا فرما دیں گے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ۔ مشرکین اور کفار کے اعتراضات تھے۔ اب سابقہ کے حالات بیان کیے، پہلے نوح علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، ان کو ماننے والے کامیاب ہو گئے، انکار کرنے والے ناکام ہو گئے۔ ثم بعثنا من بعد موسیٰ وہارون الی فرعون وملئہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا، مد مقابل فرعون کا ذکر کیا کہ یہ نبی اور ان کے ماننے والے جیت کے، اور فرعون اپنی طاقت کے باوجود اللہ کے عذاب سے خود کو نہ بچا سکا۔ فلولا كانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس۔ یہاں ایک اصول بتایا گیا کہ جب بھی کوئی بستی والے موت کے آنے سے پہلے عذاب آنے سے پہلے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتے۔ عام طور پر بستی والے توبہ نہیں کرتے، توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یونس علیہ السلام کی قوم نے عذاب کے آنے سے پہلے توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ لہٰذا اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو عذاب کے آنے سے پہلے توبہ کرو۔ قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم ان کو بات سمجھاؤ، حق بھی آ گیا اور ہدایت کا راستہ اپنانے والا دکھانے والا تمہارے پاس آ گیا۔ اب جو شخص حق کو اختیار کرے گا نجات پائے گا، جو گمراہی کو اختیار کرے گا وہ ضلال اور تباہ و برباد ہو جائے گا۔ وبال گمراہی کا اسی شخص پر ہے جس نے گمراہی اختیار کی، ہدایت کا فائدہ اسی کو ہے جس نے ہدایت اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ میں ہدایت عطا فرمائے اور گمراہی سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔